بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ پروگرام استخارہ کے ساتھ محمود احمد چشتی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ استخارہ سنت بھی ہے اور مسائل کا حل بھی، استخارہ عبادت بھی ہے اور اللہ سے ربط کا ذریعہ بھی۔ استخارہ ایک ایسا مذہبی اور روحانی پلیٹ فارم ہے جو آپ کے روحانی اور معاشرتی مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتا ہے۔ اور یہی نہیں جناب، اس پروگرام کی دوسری سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ ہفتہ میں 6 دن آپ کسی پروگرام میں کسی چینل پر لائیو کال نہیں کر سکتے، لیکن اس پروگرام استخارہ میں ہفتہ میں 6 دن آپ لائیو کال کر سکتے ہیں، اپنے مسائل بیان کر سکتے ہیں اور ان کے متعلق روحانی طور پر حل بھی طلب کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وظائف جان سکتے ہیں۔ قرآنی آیات سے آپ کو وظائف بتائے جاتے ہیں اور مسنون اذکار بتائے جاتے ہیں۔ اسماء الحسنہ سے آپ کو ایسے وظائف تعلیم کیے جاتے ہیں جو آپ کے مسائل کا حل بن سکتے ہیں۔ اور جناب نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں، آپ ان نمبرز پر کال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ جامع انداز میں اپنے مسائل کو حل کروانا چاہتے ہیں یا مسائل ہمیں بتانا چاہتے ہیں تو جناب آپ کو خط لکھنا پڑے گا، اور خط لکھنے کے لیے ایڈریس آپ کی سکرین پر موجود ہے، مگر شرط صرف ایک ہے کہ آپ کو ساتھ میں جوابی لفافہ بھی بھیجنا پڑے گا، تاکہ آپ کے جوابی لفافہ کے اندر ہم آپ کے مسئلے کا حل تحریر فرما کر آپ کو ارسال کر سکیں۔ آج کے پروگرام کے معزز مہمانان گرامی جن کا تعارف آپ سے کرواتا چلوں، آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں بہت ہی جانی ہوئی شخصیت، مانی ہوئی شخصیت، جنہیں آپ ہفتہ کے ابتدائی 3 ایام میں اس پروگرام میں دیکھتے ہیں۔ علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج تو نہیں لیکن پھر بھی ان کا تعارف آپ سے کروایا جا رہا ہے، ان کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ چشتی صاحب، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیے؟ ٹھیک۔ اور آج کے ہمارے دوسرے معزز مہمان عالم دین بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، اور آج داتا کی نگری سے ہمارے پاس تشریف لائے ہیں صاحبزادہ علامہ عبداللہ ثاقب صاحب، جن کو میں دل کی گہرائیوں سے سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ اور بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے ہم دائیں بائیں دیکھ کر بات کرتے ہیں کہ شاید لوگ اس پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، اور سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا جو ہے وہ علم اس بات کو تسلیم کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ میرا مطلب ہے وہ موضوعات جنہیں ہم مابعد الطبیات کہتے ہیں، یعنی میٹا فزکس، ایسا معاملات جو عقل کے دائرے میں بظاہر تو نہیں آتے لیکن علم بھی ان کا احاطہ نہیں کر پاتا، لیکن جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، حدیث کو دیکھتے ہیں، حدیث سے ان کے دلائل ملتے ہیں، قرآن سے ان کے متعلق ثبوت ملتے ہیں، تو ہمیں جان لینا چاہیے کہ ہم کسی بات پر، کسی شخص کی کسی سوچ پر یقین کرنا نہیں چاہتے۔ ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، ہمارے لیے نبی کا قول ہی کافی ہے، قول رسول سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں علامہ وقاص علی خالد صاحب کی طرف جانے سے پہلے یہ چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ جناب ایسے معاملات اگر آپ کے ساتھ پیش آ رہے ہوں تو آپ کو کس انداز میں انہیں حل کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر پڑی ہوئی چیزیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہیں اور پہنچانے والا نظر بھی نہیں آ رہا، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ دروازے خود بخود بند ہوتے ہیں اور کھل جاتے ہیں لیکن سمجھ نہیں آ رہی، تو ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے اور کیا پڑھنا چاہیے، پوچھتے ہیں علامہ صاحب سے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بڑا اہم چشتی صاحب آپ نے سوال پوچھا ہے۔ دیکھیں، اگر انسان کی عقل کسی بات کو تسلیم نہیں کرتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا وجود نہیں ہے، اور اگر کوئی بات میں کہوں، کوئی اور کہے کہ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا، تو ہماری سمجھ بہت محدود ہے اور معاملات کہیں بڑھ کر ہیں۔ اگر ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ایسی چیزیں کہ جو نہیں ہونی چاہیے ظاہری طور پر مگر وہ ہو رہی ہیں اور سامنے آپ کو کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا، تو آپ کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکنا چاہیے، توبہ استغفار کی طرف آنا چاہیے، اپنے گھر کے جو معاملات ہیں اسے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ساتھ میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول۔ جس گھر میں اللہ رب العزت کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، کرم کے بادل برستے ہیں۔ آج بدقسمتی یہ ہے کہ جب تک دروازے خود نہ کھلیں یا جب تک چیزیں خود دائیں بائیں نہ ہوں ہم حرکت میں ہی نہیں آتے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسا وقت آنے سے پہلے ہی ہم اپنے آپ کو تیار کر لیں۔ اور آج ایک زمانہ تھا جب گھروں میں فجر کی نماز کے بعد تلاوت کا معمول ہوا کرتا تھا، اور آج ساری دنیا سوئی پڑی ہے، الا ماشاءاللہ دنیا اٹھنے والے بہت زیادہ موجود ہیں۔ اور جب ہم صبح اٹھیں گے
قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے تو برکتیں شامل ہوں گی۔ جب برکت ہوتی ہے تو چشتی صاحب ان چیزوں کا دیکھیں، جہاں یہاں رحمان کی قوت ہے وہاں پہ شیطان کی قوت کا مقابلہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ رحمان کی قوت ہی سب سے بلند ہے، سب سے اعلیٰ ہے، مگر اس سے ہم نے مدد کو طلب کرنا ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت کا معمول گھر میں بنایا جائے۔ اگر ایسے معاملات ہوتے ہیں جو سمجھ میں نہیں آتے تو اس کے لیے بہترین جو سورہ ہے وہ سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ پوری تلاوت کر لیں، پوری سن لیں۔ اگر آپ ایسا نہیں بھی کر سکتے تو کم از کم سورۃ البقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں اس کی تلاوت کا معمول بنائیں، ساتھ میں آیت الکرسی پڑھ لیں، آخری 2 کل پڑھ کے اپنا حصار کر لیں، دم کر لیں اور گھر میں پانی کا چھڑکاؤ کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سورہ کی برکت سے، ان آیات کی برکت سے جو ایسے غیر معمولی جو کام ہوتے ہیں جو ہونے نہیں چاہیے انشاءاللہ تعالیٰ یہ بند ہو جائیں۔ جی تو علامہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ سے یہی گزارش کر رہے تھے کہ ہم اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ جب دیا درد بتوں نے تو خدا یاد آیا، کہ جب لوگ دل توڑتے ہیں تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے اور تب ہمیں اللہ یاد آتا ہے، جب حالات تنگ ہوتے ہیں تو تب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ جناب ہمیں بچت کرنی چاہیے، جب کوئی ہمارے ساتھ جو ہے ہماری منافقت کرتا ہے تو تب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جناب ہمیں اعتبار نہیں کرنا چاہیے تھا، جب کوئی ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اس شخص کے ساتھ اتنا تعلق ہی نہیں رکھنا چاہیے تھا کہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت ہے، اور جب جادو ٹونا ہو جاتا ہے تو ہم بھاگتے ہیں اور اللہ کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن جناب اگر آپ پہلے سے ہی ویکسین کے طور پہ اگر آپ روزانہ سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کو جادو ٹونا سے ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جنات آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ لیکن ہماری یہ سست روی، ہماری یہ کاہلی، ہماری یہ طبیعت کی جو ہے سست مزاجی جو ہے ہمیں مسائل کا شکار کر دیتی ہے۔ تو جناب نمبرز آپ کی سکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر آپ کال کر سکتے ہیں، وظیفہ جان سکتے ہیں۔ ہمارے علماء اکرام پیرانی عزام اور مفتیان عزام آپ کو وظائف بتاتے ہیں، وہ بھی قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ اور اگر آپ پریشانیوں کا شکار ہیں تو استخارہ کروائیے، اگر آپ مسائل کا شکار ہیں تو استخارہ کروانے کی آپ کو ضرورت ہے، اگر آپ رزق کی تنگی کا شکار ہیں تو استخارہ کا یہ پلیٹ فارم آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور اگر آپ کے گھر کے اندر گھریلو ناچاقی ہے تو جناب استخارہ آپ کے لیے مشعل راہ بن سکتا ہے۔ اگر اولاد کی رشتوں کے اندر آپ کو بندش محسوس ہو رہی ہے اور آپ پریشان ہیں کہ بیٹے اور بیٹیوں کے صحیح طریقے سے رشتے نہیں ہو رہے یا آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں تو جناب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو استخارہ کا یہ پلیٹ فارم ویلکم کرتا ہے اور فی سبیل اللہ آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس صرف کرنا اتنا ہے کہ آپ نے فون اٹھانا ہے، نمبر ملانا ہے اور انسٹنٹلی یہاں سے آپ کو قرآن اور حدیث کے مطابق وظائف تعلیم کیے جائیں گے۔ جناب چلتے ہیں ہمارے علامہ عبداللہ ثاقب صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اگر کسی کے گھر کے اندر بیٹیاں ہیں اور بیٹے ہیں اور رشتے کرنا وہ چاہ رہے ہیں اور رشتے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مناسب رشتے نہیں ہو رہے، تو ایسی حالت میں ان کو گھر والوں کو کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے کہ بیٹے اور بیٹیوں کے رشتے ہونا شروع ہو جائیں؟ جی علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بہت شکریہ چشتی صاحب، آپ نے اس اہم پروگرام میں مجھے آج شرکت کا موقع دیا اور آج مدعو کیا۔ آپ نے جو سوال کیا یہ میں سمجھتا ہوں آج کل ہر دوسرے گھر میں یہ پریشانی لاحق ہے، بیٹیوں کے رشتوں کو لے کر بھی اور بیٹوں کے رشتوں کو لے کر بھی۔ اس میں بنیادی جو میں سمجھتا ہوں کمی رہ جاتی ہے وہ ہے ہماری خواہشات ہمارے راستے کی رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ رشتے آتے ہیں لیکن چونکہ ہماری خواہشات اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ ان خواہشات کو وہ فلفل نہیں کر رہے ہوتے، اس لیے ہم ان رشتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جو رشتے آ رہے تھے وہ بھی آنا بند ہو جاتے ہیں اور پھر ہم پریشانی کا شکار ہوتے ہیں۔ میری اس میں گزارش یہ ہوگی کہ اسلام نے جو ہمیں درس دیا کہ ہم اپنی خواہشات کو ایک لمٹ میں رکھیں اور اپنی خواہشات کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مقدم رکھیں، اگر ہم اس طرف چلے جائیں تو انشاءاللہ یہ مسائل جو ہیں یہ پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ لیکن اگر پھر بھی کسی گھر میں کوئی ایسا مسئلہ ہے کہ جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ رشتے نہیں آ رہے اور انہوں نے کوئی ایسی خواہشات بھی نہیں پال رکھی تھیں، پھر بھی کسی وجہ سے اگر کوئی رکاوٹ کا سامنا ہے ان کو، تو اس کے لیے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ مبارکہ سورہ یاسین جو ہے اس کی تلاوت کو اگر وہ معمول بنا لیں اور نماز کی پابندی اور رزق حلال، ہمارے گھروں میں بدقسمتی سے ہم ان چیزوں کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ ہمارے گھر میں جو رزق آ رہا ہے یہ حلال ہے، طیب ہے یا نہیں۔
جب آپ اور میں رزق حلال کو اپنے اوپر لازم کریں گے اور اپنے گھر میں نماز کی پابندی اس کو معمول بنائیں گے اور تلاوت قرآن ہوگی تو پھر انشاءاللہ ایسی کوئی پریشانی، یہ ایک اس کا پہلو ہے شادیوں کی رکاوٹ، اس کے علاوہ جتنے مسائل ہمیں گھروں میں آج کل درپیش ہیں، وہ بیماریوں کی صورت میں ہوں، وہ پریشانیوں کی صورت میں ہوں، وہ اولاد نہ ہونے کی صورت میں ہوں، وہ اولاد ہے لیکن وہ ادب نہیں کرتی، وہ آپ کا کہا نہیں مانتی، اس صورت میں ہوں، وہ آپ کے کاروبار کی پریشانی کی، یعنی جو بھی پریشانی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جان اس پریشانی سے چھوٹ جائے تو اس کے لیے ضروری ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کے نصاب کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، رب کے اس حکم کو مان لیجئے کہ اس نے آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ جب آپ اس کی بندگی شروع کر دیں گے پھر یہ ساری رکاوٹیں دور ہوتی چلی جائیں گی اور آپ کو رزق بھی وافر عطا ہوگا اور ہر پریشانی اور ہر مشکل سے اللہ کی طرف سے آپ کو غیبی حفاظت بھی عطا ہوگی، اور جن پریشانیوں میں آپ ہیں ان سے آپ نکل بھی جائیں گے۔ تو نماز کی پابندی کیجئے، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کا معمول بنائیے، انشاءاللہ اللہ کریم رشتے بھی اچھے عطا فرمائے گا اور دیگر پریشانیوں سے بھی آپ کو ریلیف ملے گا۔ جی، تو علامہ عبداللہ ثاقب صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے ان احباب کی جو اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ رشتے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن ان نے گفتگو کے درمیان ایک بڑی خوبصورت بات کی، وہ یہ کہ خواہشیں ہماری بہت بڑھتی جا رہی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جناب ہمارا بیٹا جیسا بھی ہو ہمیں چانسز دلہن چاہیے، اور ہمارا بیٹا کوئی جاب کرتا ہے یا نہیں کرتا ہمیں ایجوکیٹڈ اور ڈاکٹر انجینئر ٹائپ بیٹی چاہیے، اور بیٹوں والے یہ چاہتے ہیں کہ جناب ایسے ہی ہمارے ساتھ بھی معاملات ہوں، بیٹیاں یہ چاہتی ہیں، ان کے والدین یہ چاہتے ہیں کہ جناب لڑکا سیٹل ہونا چاہیے، اس کا اپنا گھر ہونا چاہیے۔ جناب یہ معاملات 25 سال کے لڑکے کے ساتھ نہیں ہوتے، ابھی تو وہ اپنے کیریئر کی ابتدا میں ہوتا ہے، تو اس لیے خواہشیں جو ہوتی ہیں نا ان کو تھوڑا سا کم کر لینا چاہیے۔ وہ قرآن مجید برہان رشید میں اللہ خالق کی کائنات ارشاد فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور انسان ان خواہشات کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، پھر اس کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں اسے دنیا سے لوگوں سے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور خواہشوں کے پیچھے چلتے ہوئے ذلت و رسوائی حاصل ہوتی ہے، تو پھر دل ٹوٹتا ہے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا ہے کہ خواہشیں تو خواہشیں ہیں، ان پہ پہرے کس لیے، دولت عدل ہی ناپید ہے، جب دوستو یہ عدالت کس لیے ہیں، یہ کٹہرے کس لیے۔ تو ہمیں اپنے ضمیر کی عدالت میں یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا کہیں ہم نے اپنے غلط فیصلوں کی بھینٹ تو نہیں اپنی بیٹی اور بیٹے کو چڑھا دیا، کیا ہم نے اپنی خواہشوں اور لالچ کی بھینٹ تو نہیں اپنے بیٹی اور بیٹے کو چڑھا دیا؟ یہ بہت ہی بڑا سوالیہ نشان ہے، آپ سوچئے گا۔ لیکن میں چلتا ہوں علامہ وقاص علی خالد صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب رزق کے اندر اگر کوئی پریشانی ہو، آپ کماتے ہیں اور اس کے اندر برکت نہ ہو رہی ہو، برکت ہوتی کیسے ہے، اور برکت کے لیے کرنا کیا چاہیے، پڑھنا کیا چاہیے، کیا کوئی خاص عمل کرنے سے رزق کے اندر برکت ہو سکتی ہے؟ جانتے ہیں علامہ صاحب سے بالخصوص آج کے دن کا یہ سب سے خاص سوال ہے۔ جی علامہ صاحب، بالکل آپ نے جو سوال کیا ہے، اور یہ سوال ہر گھر کے لیے، ہر فرد کے لیے ہے۔ رزق کی تمنا بھی ہر انسان کرتا ہے کہ مال میں برکت ہو، مال میں وسعت ہو، اور مال کمانے کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے، اور رزق کے حصول کے لیے ہم حلال و حرام کی تمیز تک کو چھوڑ دیتے ہیں۔ فرسٹ آف آل تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اپنے رزق کو اچھا کریں، رزق کو حلال کریں، کاروبار کریں، ایون آپ جاب کریں تو محنت سے کام کریں، اور جو آپ کو رزق ملے اس پہ اکتفا کریں، اللہ کا شکر ادا کریں، اور پھر آگے محنت کر کے اس کو بڑھانے کی تگ و دو بھی کرتے رہیں۔ دیکھیں بہت لوگ ایسے ہیں کہ رزق ان کے پاس بہت ہے، لاکھوں روپے ان کے پاس ہے، مگر وہ کہتے ہیں کہ ان دا اینڈ آف دا منتھ جو ہے کہ وہ خالی ہوتے ہیں، وہ پھر تلاش کرتے ہیں کہ 2-4 ڈیٹ کب شروع ہوگی نیکسٹ منتھ کی، تو اس کی تمنا میں تلاش میں رہتے ہیں۔ تو آپ جب بھی مانگیں ناظرین، رزق میں برکت مانگا کریں، جس میں برکت ہوتی ہے وہ چند ہزار روپے میں آپ بہت کچھ کر لیں گے، اگر برکت نہیں ہوگی تو لاکھوں روپے اڑ جائیں گے، اور آپ کہیں گے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں ہوا کیا میرے ساتھ۔ اس لیے برکت بہت بڑی اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اس کی دعا بھی مانگنی چاہیے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے۔ رزق کے حلال کے لیے آپ جتنی محنت کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ آپ اسی حوالے سے سورہ یاسین اور سورہ رحمان جو ہے
فجر کی نماز کے بعد اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیں گے۔ سورہ یاسین تو کمال سورہ ہے، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، جان مال میں، ہر چیز میں برکت ہو جائے گی۔ فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین اور سورہ رحمان ایک بار اس کی تلاوت کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے رزق میں برکت ہوگی، خیر ہوگی، اور خیر ہی اللہ رب العزت سے طلب کرنی چاہیے، عافیت اور برکت اللہ رب العزت کی ذات سے مانگنی چاہیے۔ تو جہاں پہ ہم یہ تمنا کرتے ہیں کہ رزق بے شمار آ جائے، وہاں پہ یہ دعا مانگے، مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اور برکت سے بڑے کام ہو جاتے ہیں۔ جی، تو علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے کہ رزق پاکیزہ اور طیب اور طاہر ہونا چاہیے، اور یہاں پر ایک واقعہ جو اس فقیر کی جانب سے آپ کی نظر کہ جناب موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے بڑے والہانہ انداز میں اللہ سے دعا مانگ رہا ہے۔ کوہ طور پہ پہنچے، عرض کیا رب العالمین اس بندے کی دعا قبول کر لیں۔ اللہ بڑا رو رو کے دعائیں مانگ رہا تھا، تو اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، میں اپنے بندے سے تجھ سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن اس کے پیٹ میں نوالہ حرام ہے، یہ قیامت تک بھی دعائیں کرتا رہے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ وظیفوں سے ہمیں سب کچھ مل جائے، لیکن اگر ہم طیب اور طاہر رزق، پاکیزہ رزق، حلال رزق نہیں ہوگا تو وہ قبولیت آپ کو حاصل نہیں ہوگی جو آپ چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں پہلی کال شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ آج کا پہلا کالر کون، کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام حضرت صاحب، میں شیخ تنویر عزیز بات کر رہا ہوں PIA سوسائٹی لاہور سے۔ جی میں نے حضرت علامہ وقاص صاحب سے ان کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے تو اللہ پاک کی ذات کا، لیکن رہنمائی انہوں نے میری بڑی ہر موقع پہ کی ہے، اور ان کی بدولت آج اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت رزق دیا ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور یہ چاہتا ہوں کہ ان سے اور بھی لوگ اسی طرح فیض پاتے رہیں جس طرح میں نے پایا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی، تو اب آپ کا کویسچن کیا ہے؟ یہ تو آپ کا ابتدائیہ جو ہے وہ تشکرانہ جملے ہو گئے، اب آپ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ سر میں بس ایک تو شکریہ کا ہے کیونکہ میرے محسن ہیں، دوسرا میں یہ چاہتا ہوں کہ مطلب ہے کہ تھوڑا سا کام جو ہے نا تھوڑا سا یہ سلو ہو گیا ہے، تو اس کے لیے میں نے دعا کروانی ہے بس۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ برکت دے میرے مال میں۔ چلیں جی، برکت کے لیے اور مزید آپ کو ان سے وظیفہ بھی طلب کر کے بتاتے ہیں۔ آج اس وقت ہمارے ساتھ بہت ہی نفیس قسم کے کالر کال کر رہے تھے، جو اپنی گزشتہ جو ہے وہ گزشت بھی سنا رہے تھے کہ جناب یہ معاملات کیے ہیں، علامہ صاحب نے وظیفہ تعلیم کیا، ان کے معاملات بہتر ہو گئے ہیں، اور دعا کی درخواست بھی کی۔ مجھے اچھا محسوس ہوا کہ لوگ دعا کے لیے بھی کال کرتے ہیں، اور علامہ وقاص علی خالد صاحب سے یہ بھی جانیں گے کہ اب ان کو مزید کیا پڑھنا چاہیے، کہ یہ جو تھوڑی سی کام کے اندر سستی محسوس ہو رہی ہے، یا پھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ سپیڈ سلو ہو گئی ہے، تو یہ دوبارہ سے کیا مزید پڑھیں تاکہ وہ جو کمی ہے یا کجی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ جی علامہ صاحب، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ جو میں نے ان کو بتایا تھا پڑھنے کے لیے، ان کو علم ہے وہ پڑھیں، جاری رکھیں۔ رہی بات دعا کی، تو ہم دعا کرتے ہیں خالق کائنات شیخ صاحب آپ کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے ماشاءاللہ بچوں کے لیے بھی ہم دعا کرتے ہیں، بیٹی اور بیٹا جو آپ کے ہیں بہت اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے۔ آپ کے لیے بہت دعائیں جاری رکھیں، سفر اللہ کریم برکتیں عطا فرمائے۔ نماز کی پابندی کریں، درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، درود و سلام پڑھنے والا ہوتا ہے، اس پہ اللہ رب العزت کی رحمتیں اترتی ہیں، اور رحمتیں حاصل کرنے کے لیے درود پاک سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے۔ اسے آپ چلتے پھرتے کام کرتے درود پاک کی کثرت کریں، پھر دیکھیے گا جو سلو ہو گیا ہے یہ انشاءاللہ اتنا فاسٹ ہو جائے گا کہ مزہ آپ کو آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ جی، تو علامہ صاحب نے صرف اتنا کہا کہ درود پاک پڑھیں، اور درود سے جو سلامتی نازل ہوتی ہے وہ تو کمال ہوتی ہے۔ درود سے جو آپ کو انعامات ملتے ہیں، جو مراتب بلند ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رحمتیں نازل ہوتی ہیں، آپ کی تقدیر بدل سکتے ہیں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ درود پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے۔ اور یہاں پہ ایک اور بات آپ سے کرتا چلوں کہ جو بھی سننے والے ہیں وہ یہ مت سمجھا کریں کہ جو ایک وظیفہ کسی ایک شخص کو بتایا جا رہا ہے وہ صرف وہی کرے۔ جو وظائف آپ کو قرآن اور حدیث سے دیے جاتے ہیں ان کی اجازت عام ہے، اور اگر کوئی خاص عمل بیان کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہم مجرب اعمال اور اکثیر جو ہیں وہ اعمال بھی بتاتے ہیں، وہ خاص شخصوں کے لیے، خاص اشخاص کے لیے ہوتے ہیں، لیکن جو خاص
وظائف یا قرآنی صورتیں بتائی جاتی ہیں وہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں, آپ کسی اور کو بھی تعلیم کر سکتے ہیں. تو چلتے ہیں علامہ عبداللہ ثاقب صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب اگر کسی زوجین کے مابین محبت, سلوک اور اتفاق نہ ہو تو انہیں کیا پڑھنا چاہیے, اور کس طرح سے میاں اور بیوی کے مابین محبت ہو سکتی ہے. لیکن ان کی طرف جانے سے پہلے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ جناب آپ بھی اگر پریشانیوں کا شکار ہیں, مسائل کا شکار ہیں, گھریلو ناچاکی ہے, لڑائی جھگڑا ہے, یا پھر کسی ایسی بندش کا شکار ہیں کہ آپ غلط جگہوں پہ اپنے بہت سارے پیسے جو ہیں وہ ضائع کر چکے ہیں, تو فی سبیل اللہ یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے حاضر ہے. اور ہمارے علماء, ہمارے پیران عظام آپ کو وظائف تعلیم کرتے ہیں. تو آپ کال کر سکتے ہیں لائیو, ابھی کال کیجئے, ابھی نتیجہ حاصل کیجئے. یہی خصوصیت ہے اس پروگرام کوہ نور چینل کے استخارہ کی کہ جہاں سے آپ کو انسٹنٹلی رہنمائی حاصل ہوتی ہے. تو عبداللہ ثاقب صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ گھریلو ناجائکی کے لیے اور میاں بیوی کے مابین محبت اور ہم آہنگی کے لیے کیا پڑھنا چاہیے, ان سے وظیفہ طلب کرتے ہیں. جی حضرت, یہ چشتی صاحب یہ بھی ہر گھر کا تقریباً آج کل مسئلہ بنا ہوا ہے سوسائٹی کا. اس میں ہمارے میڈیا پہ جو آج کل جس طرح کے ڈراماز اور جس طرح کے معاملات ہیں یا جس طرح کا سوشل میڈیا پہ ہمارے چل رہا ہے, ہماری قوم کے اندر سے وہ چیزیں جو ہمارے بڑوں نے اپنے بچوں کو دی تھیں تربیت کے ذریعے سے, وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہیں. سب سے پہلی بات بنیادی یہ ہے کہ ہم اپنے بیٹوں کو اور بیٹیوں کو دین کے مطابق پراپر جب لے کے چلتے ہیں اور ان کی ایجوکیشن میں دین کو بھی ہم شامل رکھتے ہیں تو پھر یہ معاملات جو ہیں یہ بڑی بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ بیٹے کی شادی کر دی جاتی ہے, بیٹے کی شادی کر دی جاتی ہے, لیکن شادی سے متعلقہ مسائل اور ان کی رہنمائی وہ ہم نہیں کرتے. یہ وہ بنیادی کی خامی رہ جاتی ہے جس کی وجہ سے آج بدقسمتی سے مسلم معاشروں میں بھی طلاق کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر ہم شادی سے پہلے بچوں کو یہ بتا دیں اور یہ سمجھا دیں کہ وہ جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے جا رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے جو میاں بیوی کا ایک تعلق ہے یہ کتنا معتبر تعلق ہے اور یہ کتنا ایک اچھا زندگی کا حسین تعلق ہے, تو پھر ان کے حقوق کیا ہیں, ان کے فرائض کیا ہیں, یہ بھی ساتھ ان کو بتا دیے جائے. اللہ رسول نے جو حکم دیا ہے تو ایسے معاملات جو ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہمارے لیے مشعل راہ ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, قرآن کریم کہتا ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت بہترین نمونہ ہے. میاں بیوی کو بھی اپنے تعلقات اگر بہتر کرنے ہیں تو انہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زندگی کے اس پہلو سے نور لینا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خدیجۃ الکبریٰ ہوں یا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما یا دیگر ہماری مائیں امہات المومنین ہوں, ان کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ, محبت اور وہ جو ایک انداز ہے, اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو حکم دیا فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے. بہت خوبصورت بات کر رہے تھے علامہ عبداللہ ثاقب صاحب, لیکن معذرت کے ساتھ اس وقت ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں, تو مہمان پہلے میزبان بعد میں. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارا یہ کالر کون کہاں سے موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھائی میں نے اپنے بارے میں اپنے میاں کے بارے میں استخارہ کروانا تھا. جی جی, کس سلسلہ میں استخارہ کروانا چاہتی ہیں میری بہن؟ بھائی وہ دراصل نا تھوڑے کام جو ہے نا کچھ صحیح, وہ مطلب کہ باہر عورتوں کے ساتھ کچھ کام ان کا چل رہا ہے اور میرے ساتھ ان کا کچھ رویہ جو ہے نا اچھا نہیں چل رہا. بس گھریلو جو معاملات ہیں نا بہت خراب جا رہی ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں میری بہن کہ ان کی توجہ باہر کسی کی طرف ہے اور وہ آپ کے حقوق ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر رہے, آپ کے ساتھ جو ہے وہ احسن انداز میں پیش نہیں آتے, یہی کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی جی. اچھا جی, ایسا ہے. کتنے عرصہ سے ان کے ایسے معاملات چل رہے ہیں؟ یہ کوئی ہو گئے 7-8 ماہ ہو گئے. ٹھیک ہے, آپ ایسا کیجیے, ان کا نام, ان کی والدہ کا نام اور اپنا نام, اپنی والدہ کا نام بتا دیجیے. میرے میاں کا نام ہے زاہد. ٹھیک ہے. ان کی والدہ کا نام ہے رخسانہ. ٹھیک ہے. اور میرا نام فاطمہ ہے. صحیح ہے. کس شہر سے کال کر رہی ہیں؟ لاہور سے. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہماری یہ بہن لاہور سے کال کر رہی تھی اور ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں ان کی توجہ کہیں غیر عورتوں کے اندر ہے. تو چلتے ہیں عبداللہ ثاقب صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی لیتے ہیں کہ ان بہن کو کیا پڑھنا چاہیے کہ وہ بے راہ روی سے صراط مستقیم پر چلنے والے بن جائیں. جی
اس میں بنیادی طور پر تو میں گزارش یہ کروں گا اپنی بہن سے کہ آپ نماز کی پابندی کریں، کیونکہ جب آپ نماز کی پابندی کریں گی اور پھر آپ کوئی ساتھ وظیفہ پڑھیں گی، قرآن کی کوئی آیات تلاوت کریں گی تو اس کا اثر جلدی ہوگا۔ اگر آپ صرف وظیفے کی حد تک رہیں گی تو پھر اس کا اثر ممکن ہے دیر سے ہو یا ممکن ہے کہ نہ ہو۔ اس لیے آپ نماز کی پابندی کیجئے، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی ایک تسبیح صبح اور ایک رات کو کیجئے، اول آخر درود شریف پڑھیے، اور اس کے ساتھ آپ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ قرآن مجید سورہ پارہ نمبر 16 کی آیت کا ایک حصہ ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ آپ پڑھ لیجئے، جتنا بھی آپ سے پڑھا جائے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیں گی کہ آپ کے شوہر محبت کے ساتھ آپ کی طرف نہ صرف متوجہ ہوں گے بلکہ ان کے اندر جو کچھ خامیاں پیدا ہو چکی ہیں وہ بھی انشاءاللہ اللہ اپنے کرم سے دور فرمائے گا۔ لیکن اس کے بعد بھی آپ اس کو جاری رکھیں، اور نماز کی پابندی یہ میری بہن آپ اپنا معمول بنا لیں، انشاءاللہ اللہ کریم کرم فرما دے گا۔ جی، تو علامہ عبداللہ ثاقب صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے ہماری اس پیاری بہن کی جن کا یہ مسئلہ تھا کہ ان کے خامد جو ہیں وہ غیر عورتوں کے اندر توجہ رکھتے ہیں۔ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ آپ کو تعلیم کیا ہے، بلکہ بہت خوبصورت عمل ہے۔ اگر آپ اسے عمل بنا لیں اور اپنی زندگی میں جاری رکھیں، انشاءاللہ ودن 41 ڈیز آپ محسوس کریں گی کہ توجہ بھی بدل جائے گی، قلب بھی بدل جائیں گے اور نیت بھی بدل جائے گی۔ لیکن اس کے بعد بھی آپ کو اسے جاری رکھنا ہے۔ کیونکہ جب مشکل حل ہو جائے تو اللہ سے رابطہ نہیں توڑا جاتا۔ اگر آپ کی پریشانی دور ہو جائے تو محسنوں کو چھوڑا نہیں جاتا۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی احسان ہو جائے تو پھر اللہ سے رابطہ آپ کو مزید مضبوط کر لینا چاہیے، تاکہ جب بھی پریشانی ہو تو امداد ربی آپ کو حاصل ہوتی رہے۔ علامہ وقاص علی خالد صاحب جو کہ ہمارے یہاں کے معروف اسکالر ہیں اور جانی مانی ہوئی شخصیت ہیں، تو ان سے بھی جانتے ہیں کہ جناب اگر ایسا معاملہ انسان کے ساتھ ہو جائے کہ وہ انسان کو عجیب و غریب خواب آنا شروع ہو جائیں، خواب کے اندر خوف آنا شروع ہو جائیں، اور پھر برے برے جانور، چھپکلیاں، ایسی چیزیں، سانپ، بچھو ایسے نظر آنا شروع ہو جائیں۔ بلکہ مجھے ریسنٹلی کسی نے کال کی اور کال کر کے کہا جی علامہ صاحب مجھے خواب میں کاکروچز بڑے نظر آتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں انہیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھنے اور سننے والوں کے لیے رہنمائی حاصل کرتے ہیں علامہ پیر وقاص علی خالد صاحب سے۔ جی، اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، عموماً جب یہ انسان سویا ہوگا تبھی دیکھے گا، رات کے وقت ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ جو بھی لوگ ڈر کا، خوف کا، یا جو جیسے آپ نے کہا کہ چھپکلی، سانپ وغیرہ آپ دیکھتے ہیں، تو اس کا بہترین جو حل ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ سونے لگیں تو آپ باوضو ہوں۔ اور ویسے بھی ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس کی زندگی میں وضو ہونا چاہیے، باوضو رہنا وہ اپنی زندگی کا ایک شعار بنا لے، اپنی زندگی کا طریقہ۔ جس طرح لباس ہماری زندگی کا حصہ ہے، اس طرح جب آپ حاجت کے لیے جائیں اس کے بعد وضو کر لیں، اور یہ اتنا حسین عمل ہے کہ آپ تقوی و صالحیت کی طرف آپ کا ذہن رہتا ہے، اور آپ فحاشی و رجانی کی طرف آپ کی توجہ نہیں جاتی، کیونکہ آپ پاکیزہ ہیں، آپ نے وضو کیا۔ تو سونے سے پہلے آپ نے، ایسے لوگ جو یہ کچھ دیکھتے ہیں خواب میں، سونے سے قبل وضو کر لیں، وضو کے بعد چاروں قل اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنا حصار کر لیں۔ یہ بہترین عمل ہے، چاروں قل پڑھ کے، آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور وضو میں نے پہلے کیا، وضو کو زندگی کا حصہ بنائیں، کم از کم سونے سے قبل وضو کر کے چاروں قل اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنا حصار کر کے جو سوئے گا انشاءاللہ تعالیٰ وہ اچھے اچھے خواب دیکھے گا۔ وہ خواب میں شہر مکہ کی گلیاں دیکھے گا، شہر رسول کے نظارے کرے گا، چھپکلیوں سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ مگر اس کے لیے یہی ہے کہ جو میں نے آپ سے عرض کیا، یہ ساتھ میں 7 دفعہ 11 دفعہ درود پاک پڑھ لے گا تو برکتیں مزید بڑھ جائیں گی انشاءاللہ۔ جی، تو اگر آپ کو ڈراؤنے خواب آتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ جو بھی دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، وہ بھی اس عمل پر اپنی جو ہے وہ گرفت مضبوط کر لے۔ اور وضو تو ایسی چیز ہے کہ اس سے آپ کی رزق کی برکت بھی بڑھتی ہے، اور حشر میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان، ان کی اعضاء جو ہیں وہ چمک رہے ہوں گے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ جناب آپ نے زندگی میں وضو کیا ہوا ہوگا، اور وضو کرنے سے اگر آپ کسی پریشانی کا شکار ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ غصہ اگر زیادہ آتا ہے وہ بھی وضو سے آپ کا ٹھیک ہو سکتا ہے، اور آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، کیونکہ طہارت جو ہے وہ بڑی ہی خوبصورت چیز ہے۔ اللہ طہارت
کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے اور پاکیزگی جو ہے وہ ایمان ہے. تو ان چیزوں کا اگر آپ خیال کرتے ہیں. اور دوسری ایک گزارش میں سننے والوں سے کرتا چلا جاؤں کہ جب بھی آپ کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو باوضو ہو کر کیا کریں, نماز کا اہتمام کریں کیونکہ فرائض پہلے ہیں, وظائف بعد میں ہیں. اور پھر تیسری بات, خاص مقام کا تعین کر لیں تاکہ ایک ہی پاکیزہ اور جو ہے وہ صاف جگہ کے اوپر اگر آپ وظیفہ کریں گے تو اس کی تاثیر بڑھتی چلی جائے گی. اور اگر آپ اس کے ساتھ ہی وقت کا تعین بھی کر لیں تو یہ تاثیر کو جو ہے مزید 4 چاند لگا دے گا. تو اسی کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں صاحبزادہ عبداللہ ثقیف صاحب کی جانب, اور ان سے کچھ دریافت کرنے سے پہلے دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ جناب آپ ٹیلی ویژن پر نمبرز موجود ہیں, ان پر کال کر سکتے ہیں, اپنا مسئلہ جان سکتے ہیں, اپنے مسئلے کا حل جو ہے وہ دریافت کر سکتے ہیں, وظیفہ جان سکتے ہیں, اکثیر اعمال لے سکتے ہیں. اور پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پریشانیوں کا شکار ہیں اور وہ حل نہیں ہو رہی تو یہ پلیٹ فارم آپ کو فوراً یہاں سے امداد جو ہے وہ روانہ کرے گا. لیکن وہ کیسے؟ وظائف کی صورت میں, قرآنی آیات کی صورت میں, مجرب اعمال کی صورت میں, اور بزرگان دین کی حیات طیبہ سے کشید کیے ہوئے ایسے وظائف ہوتے ہیں جو آپ کو پریشانیوں سے یکسر نکال سکتے ہیں, بلکہ کرنے کے ساتھ ہی پریشانیاں کافور ہوتی چلی جائیں گی اور آپ جو ہیں وہ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے. تو علامہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج کل اکثر نوجوان بچوں کے ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں کہ ان کی جابز جو ہیں وہ انہیں جابز کا مسئلہ ہوتا ہے, بہت سارے مقامات پر سی ویز بھی جمع کرواتے ہیں لیکن کوئی آنسر نہیں آتا, اور پھر ان کے ذہن میں ایک ایسا مبہم سا خیال آتا ہے کہ غالباً ہمارا کسی نے بندش کر دی ہے یا ہماری جاب کے اندر کوئی رکاوٹ آ رہی ہے. تعلیم بھی ہے, ڈگریز بھی موجود ہیں, چانسز بھی ہیں, لیکن جاب نہیں مل رہی. کوشش بھی کرتے ہیں, محنت بھی کرتے ہیں اور اپنی طرف سے بہترین طریقے سے انٹرویو دیتے ہیں لیکن جاب نہیں ملتی. یہ ان کا بڑا ہی ایک پریشان کن صورتحال ہوتی ہے. تو عبداللہ ثقیف صاحب سے جانتے ہیں کہ ایسی حالت میں نوجوانوں کو کیا پڑھنا چاہیے. جی علامہ صاحب. اس میں قبلہ چشتی صاحب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہماری رہنمائی فرماتا ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارا رزق تنگ ہو تو استغفار کی کثرت کرو. یہ ایک ایسا عمل ہے جو انسان اگر رزق آ رہا ہے تو اس میں وسعت ہو جائے گی, برکت ہو جائے گی, اور اگر رزق کم ہے تو اس میں اضافہ ہو جائے گا, اور اگر رزق بالکل ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ اللہ غیب کے خزانوں سے اس کو رزق عطا فرمانا شروع کر دے گا. تو سب سے پہلا جو کام کرنا ہے وہ بار بار ہم دہراتے ہیں, قبلہ چشتی صاحب نے بھی دہرایا, علامہ صاحب پیر صاحب نے بھی, اور میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ نماز کی پابندی یہ بہت ضروری ہے, از حد ضروری ہے. اور دوسرا رزق حلال یہ بھی از حد ضروری ہے. جیسے چشتی صاحب نے فرمایا کہ رزق حرام جو ہے اس کے ذریعے انسان جب اپنی زندگی آگے بڑھاتا ہے تو اس کی دعائیں جو ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت کو نہیں پہنچتی, اس کی عبادات اللہ کے ہاں درجہ قبولیت کو نہیں پاتی. تو رزق اپنا حلال رکھیے, نماز کی پابندی کیجیے اور استغفار کی کثرت کیجیے, سب کیجیے. انشاءاللہ رزق کی تنگی کبھی نہیں ہوگی, بیماریاں کبھی آپ کے قریب نہیں آئیں گی, پریشانیاں کبھی آپ کے قریب نہیں آئیں گی. اب کسی کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ میں تو, ایک دوست نے مجھے کہا جی میں تو گناہ نہیں کرتا تو استغفار کیوں کروں. تو یہ گناہ سے اس کا تعلق نہیں ہے. اگر آپ گناہ نہیں کرتے تو اللہ کا شکر ادا کیجئے, لیکن پھر بھی استغفار کیجئے, کیونکہ میرے رب کی یہ شان ہے کہ ہمیں اس سے بار بار معافی مانگتے رہنا چاہیے. جی, تو بڑی ہی خوبصورت بات کر رہے تھے علامہ صاحب, اور اس کے ساتھ ہی پروگرام میں کال شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کون سا کالر کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون صاحب؟ سر ساجد عرض کر رہا ہوں تلنگانہ سے. جی جی فرمائیے ساجد صاحب. سر میں آپ سے غیب طلب کرتا ہوں, آپ کے طرف سے وہ میں پڑھتا بھی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو سر اس کے بعد مجھے کل خواب میں ایک پرچے تقسیم ہو رہے تھے, اس پرچے پر لکھا ہوا تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ آپ کو خواب متعدد مرتبہ آیا ہے, آپ 2 مرتبہ پہلے بھی بتا چکے ہیں. جی جی سائے صاحب آواز آ رہی ہے؟ ساجد کال ڈراپ ہو گئی. جناب ایسا ہے کہ بار بار ایک ہی بات کو دہرانے سے بات میں وہ تاثیر بھی نہیں رہتی. اور ساجد صاحب آپ ایک ہی وظیفہ, ایک ہی بات, ایک ہی خواب, اگر آپ کے ساتھ واقعی کوئی مسائل ہیں تو جناب ہم حاضر ہیں آپ کے لیے. لیکن اگر آپ کے ساتھ مسائل نہیں ہیں, صرف جاننے کے لیے, علم و عرفان کے لیے, فہم و ایقان کے لیے کالز کرتے ہیں, تو جناب آپ کبھی فیس ٹو فیس حاضر ہو جائیے. یہاں پہ ہمارے علماء ہوتے ہیں, ان سے آپ رہنمائی حاصل کریں, انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو گفتگو کر رہے تھے
علامہ صاحب کہ جناب ہم اپنے معاملات کو بہترین طریقے سے نہیں دیکھتے اور سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں استغفار کی ضرورت نہیں ہے. جناب ایسا نہیں ہوتا. کچھ گناہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتے لیکن ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں. کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے علم میں بھی نہیں ہوتے لیکن ہم سے سرزد ہوتے ہیں. اس لیے آپ کو اللہ سے ہمیشہ فضل طلب کرتے رہنا چاہیے, عدل کبھی بھی طلب نہیں کرنا چاہیے, اور استغفار جو ہے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے. اللہ کے نبی, نبیوں کے امام, رسولوں کے سردار ہونے کے باوجود اگر استغفار کر رہے ہیں, معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود استغفار کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استغفار کو آپ کو لازم پکڑ لینا چاہیے اور یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے اس وقت ہمارے مہمان بنے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں لاہور سے ذکیہ پروین بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. یہ ہے کہ میں نے چند دن پہلے فون کیا تھا کہ میں کثرت سے نماز پڑھتی ہوں اور تلاوت کرتی ہوں, بہت زیادہ پابندی پہ, میرا نقصان ہو جاتا رہا. مجھے خالد بھائی نے بتایا تھا وظیفہ آیت الکرسی کا, اس کے بعد فوری طور سے میرے معاملات بالکل ٹھیک ہو گئے. الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوتا. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں کہ کہا میری طرف سے قبول فرمائیے. شکریہ. بتائیں کہ آئندہ نقصان سے میں بچی رہوں. جی تو چلتے ہیں علامہ صاحب کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ میری بہن جو ہے وہ نقصان سے بچنے کے لیے وظیفہ کر رہی تھی آیت الکرسی کا, تو کیا انہیں دوبارہ اسے جاری رکھنا چاہیے یا پھر اسے چھوڑ دینا چاہیے؟ جانتے ہیں وقاص خالد صاحب سے. اس حوالے سے عرض ہے کہ جس چیز سے وہ بچنا چاہ رہے تھے, آئی تھنک وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی بچ گئے ہیں. اللہ پاک آپ کو بچائے رکھے. اور یہ آیت الکرسی ایسی آیت کریمہ ہے کہ جو صبح پڑھتا ہے, ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے اور رات سونے سے پہلے پڑھتا ہے, تو اس پہ بڑا کرم ہوتا ہے. تو آیت الکرسی کو آپ صرف نماز کے بعد پڑھ لیا کریں, فرض نماز کی ادائیگی کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھ لیا کریں رات سونے سے قبل, تو یہ ٹوٹل 6 بار بن جائے گی 5 نمازوں کے ساتھ, اور رات سونے سے قبل 6 دفعہ آیت الکرسی پڑھیں. اور آپ نے ایک تسبیح درود پاک کی, کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ لیں, ایک تسبیح درود پاک کی روزانہ آپ نے کرنی ہے, اور تھوڑا تھوڑا قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بنا لیں اور شروع سے لے کے پڑھنا شروع کریں. انشاءاللہ تعالی اللہ پاک آپ کو بچائے رکھے اور نقصانات سے انشاءاللہ تعالی بچیں گے. رات سونے سے پہلے آیت الکرسی اور ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں, ساتھ ایک تسبیح درود پاک کی کم از کم آپ پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالی بڑا مختصر سا یہ عمل ہے, کریں گے لیکن عمل مختصر ہے, برکات اتنی بڑی ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. جی تو بہت ہی خوبصورت عمل آپ کو علامہ صاحب تعلیم فرما رہے تھے. واقعی مختصر ہے مگر جامع ہے, مختصر ہے پرتاثیر ہے, مختصر ہے حل المشکلات بنتا ہے یہ وظیفہ جو درود پاک کا ہے. تو آپ اسے کر سکتے ہیں. دیکھنے اور سننے والوں سے بھی گزارش ہے کہ جتنا ممکن ہو آپ درود پاک پڑھتے رہا کریں, اس سے آپ کے لیے آسانیاں اور قلب پر جو تسکین نازل ہوگی. میرے پاس کوئی شخص آیا, اس نے کہا جی میں بڑا بے چین رہتا ہوں, بڑے ڈاکٹرز کے پاس گیا ہوں, انزائٹی کا شکار ہوں, تو کیا پڑھوں؟ تو میں نے گزارش کی کہ جناب آپ درود پاک پڑھنا شروع کیجئے, خود بخود تسکین نازل ہونا شروع ہو جائے گی. تو عبداللہ ثاقب صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ ایسی بیماری کے اندر مبتلا ہو جو ٹھیک نہ ہو رہی ہو اور سمجھ بھی نہ آ رہا ہو کیا کرنا چاہیے, ایسی بیماری کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ جی علامہ صاحب. قرآن مجید برہان رشید جو ہے نا جی, اس کے بارے میں قرآن مجید خود بیان کرتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ, کہ قرآن مجید جو ہے یہ شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے. سورہ فاتحہ شریف جو ہے وہ بڑی مجرب ہے بیماریوں سے شفا کے لیے. 7 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف بسم اللہ شریف کے ساتھ ملا کے, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین, اس طرح 7 مرتبہ یہ آپ تلاوت کر کے پانی پہ دم کر کے وہ پانی پیجئے اور اپنے آپ کو دم کیجئے. اور اگر اس کے ساتھ آپ آیت الکرسی اور آخری 3 کل جو ہیں ان کو بھی, یا 4 کل جو ہیں ان کو شامل کر لیں تو اس کی تاثیر مزید بڑھ جائے گی, اور آپ کو اللہ کریم اس مرض سے جس کا آپ کو علم ہے اور اس مرض کا جس کو آپ کو علم ہی نہیں, ہر قسم کے مرض سے آپ کو اللہ شفا دے گا. لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کو یقین کامل ہونا چاہیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے, صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ آپ کے صحابہ ایک دن تشریف لے جا رہے تھے کہیں سفر پہ, راستے میں وہ رکے تو بستی والوں نے ان کو مہمان نوازی سے ان کی انکار کیا,
جب وہ بستی سے نکلنے لگے تو پیچھے سے اس بستی میں رہنے والوں کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا، تو بڑے پریشان ہوئے، طبیب کو پاس تھا نہیں، تو کسی نے کہا یہ جو ابھی ایک قافلہ آیا تھا ان میں سے جا کے معلوم کرو، شاید ان میں کوئی ہو جو اس کا علاج کر دے۔ تو قافلے کے سالار نے کہا کہ ہاں ہم علاج کریں گے لیکن ہم اس کا معاوضہ لیں گے۔ کچھ بکریوں میں طے ہو گیا معاوضہ۔ آپ واپس آئے، سورہ فاتحہ شریف پڑھ کر آپ نے دم کیا لعاب دہن تھوک کو، اور وہ اس جگہ پہ لگا دی جہاں پہ کسی زہریلی چیز نے ڈسا تھا، تو اللہ نے اس کو جو مرگ کے قریب ہو چکا تھا شفا یاب فرما دیا، اس کی جان بچ گئی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں اختلاف ہوا کہ یہ اب جو ہم نے معاوضہ لیا ہے آئے یہ جائز ہے کہ نہیں جائز، تو پھر یہ طے ہوا کہ بارگاہ رسالت میں جا کے ساری بات عرض کرتے ہیں اور جو فیصلہ وہاں سے ہوگا اس کے مطابق عمل کر لیں گے۔ تو جب صحابہ کرام نے واپس آ کر عرض کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرماتے ہوئے یہ سوال پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا سورہ فاتحہ شفا ہے؟ تو یہی سمجھانا مقصد تھا اس ساری حدیث مبارکہ کو کوٹ کر کے کہ سورہ فاتحہ شریف کو اپنی زندگی میں شامل کر لیجئے، ہر بیماری سے جسمانی ہو روحانی ہو اللہ کریم آپ کو شفا یاب فرما دے گا۔ جی، تو بڑی خوبصورت بات کی، اور یہاں پہ ایک اور بھی، تو اس حدیث مبارکہ کے ایک آخری ایک اور ترک ایسا بھی ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس میں میرا حصہ بھی رکھو۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی، ایک بدو عورت اپنے بچے کو لے کے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، وہ مجنون تھا، اللہ کے نبی نے اسے دم فرمایا اور اس نے 2 بکریاں اور کچھ جو اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ کے نبی نے ایک بکری جو ہے ہدیہ کے طور پر قبول فرما لی اور باقی واپس کر دیا۔ تو اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے، بلکہ ایک اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ بہتر نہیں ہے کہ تم اپنے رزق کے لیے قرآن مجید کو جو ہے وہ ذریعہ بناؤ۔ قرآن بہترین ذریعہ ہے۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے جناب قرآن بے وقت ہے، قرآن بے قیمت ہے، قرآن کی اہمیت نہیں ہے، دم کرنے والے پیسے لے رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ جناب ڈاکٹر کو جب ہم فیس دیتے ہیں تو کبھی ہم نے پوچھا ہے کہ جناب یہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ یہ ایسے بہت سے معاملات ہوتے ہیں جو ہمارے ذاتی نظریات ہیں، جن کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، ہمیں شریعت بے وقت بے قیمت محسوس ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں، شریعت سب سے قیمتی چیز ہے۔ شریعت کی وجہ سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے، کیونکہ شریعت کا جو منبع و مخزن ہے وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو ان چیزوں کا خیال کیا کیجئے، جب آپ شریعت کو عزت دیں گے تو شریعت کے مالک جو ہیں، مالک کائنات، وہ آپ کو عزت دیں گے۔ جب آپ دین کو عزت دیں گے تو دین آپ کو عزت دے گا۔ جب آپ عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی۔ اس لیے یہ فارمولا آپ انسانوں کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ دوسروں کو عزت دیں اور وہاں سے ریٹرن میں آپ کو عزت ضرور ملے گی، اگر وہ شخص جو ہے جس کو آپ عزت دے رہے ہیں وہ کسی جو ہے وہ احسن اور بہترین قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ تو علامہ وقاص علی خالد صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب کائنات میں معزز ہونے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ لوگوں کی نظر میں جسے کہتے ہیں نا تسخیر خلائق کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ جی علامہ صاحب۔ دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا ہے، تسخیر خلائق کے لیے بہت زیادہ اعمال ہیں، وظائف ہیں جو بزرگان دین کی طرف سے اجازت ہوتے ہیں، سارے معاملات، مگر میں ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ تسخیر خلائق کی بجائے آپ اللہ رب العزت کی بندگی کی طرف آئیں تو یہ زیادہ اچھا ہے کہ آپ خالق کائنات کی بارگاہ میں جو فرائض ہیں وہ ادا کریں اور حسن اخلاق کا مظاہرہ کریں، اچھا کردار آپ پیش کریں، جہاں پہ حقوق اللہ ہیں حقوق العباد کی ادائیگی کریں، تو ناظرین کے لیے سب سے اچھا عمل یہ ہے۔ اور پھر بھی آپ محبت اور غلبے اور تسخیر کے لیے یا عزیز ہو یا ودودوں کی ایک تصویر ڈیلی آپ پڑھ لیا کریں، اچھا ہوگا۔ اور جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جتنا جھکنے والا استغفار کرنے والا ہوگا، رب نے فرمایا میں اس کو بیٹے بھی دوں گا، میں اس کو رزق بھی بے پناہ دوں گا، اور جس کو رزق ملتا ہے اولاد ملتا ہے، اور یہ سب چیزیں انسان پھر تسخیر خلائق اس کی ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے بہترین جو عمل ہے وہ یہی ہے کہ آپ بندگی کا حق ہے وہ ادا کریں، باقی چیزیں ود دا پیسج آف ٹائم جو تقویٰ صالحیت زہد و ورع بڑھتا چلا جائے گا، آپ کی مقبولیت بڑھتی چلی جائے گی۔ جو اللہ کا ہو جاتا ہے فاذکرونی اذکرکم، جو اس کا ذکر کرتا ہے وہ اس بندے کا ذکر کرتا ہے جو اپنا ناطہ رب سے جوڑ لے گا، تو پھر وہ مقبولیت کی حدوں کو بھی کراس کر جائے گا۔ بڑی خوبصورت بات کی علامہ صاحب نے کہ جناب چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم، تخت فغفور بھی ان کا تھا سریر قیبی، یوں ہی باتیں ہیں یا تم میں وہ حمیت ہے بھی۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر کردار پیدا کرنا چاہیے، آپ کے اپنے اندر کوالٹی ہونی چاہیے، پھر راستے خود بخود کھلتے چلے جائیں گے۔ جینے کے لیے
آپ کو لاٹ آف کوالٹیز چاہیے کہ آپ اس فیلڈ کے اندر ہیں، یہ چیزیں آپ کو آنی چاہیے. جب آپ چاہتے ہیں کہ تسخیر خلائق ہو، آپ کو نام ملے، آپ کی عزت ہو، آپ کی شہرت ہو، تو عزت اور شہرت اللہ رب العزت نے عطا فرمانی ہے. تو اولیاء صالحین نے کبھی شہرت کی تمنا نہیں کی، کبھی ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا بہت نام ہو جائے، مگر اللہ کا قانون ایسا ہے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، تم میرے ہو جاؤ میں تمہارا ہو جاؤں گا. اور جس کو خدا کی ذات مل جاتی ہے پھر یہ ساری دنیا اسی کی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء صالحین کے رستے پر جائیں اور اللہ رب العزت سے محبت کریں. جو اللہ سے محبت کرتا ہے پھر مخلوق اس سے محبت کرتی ہے، اور پھر وہ صدیاں بھی گزر جاتی ہیں، ان کے نام نہیں مٹتے، ان کے پیغامات نہیں مٹتے، ان کی تعلیمات نہیں مٹتی. داتا داتا صدیوں بعد بھی ہوتا ہے، فرید کا نام صدیوں بعد بھی لیا جاتا ہے. اللہ اکبر. تو کیا بات ہے کہ جس کا ذکر اللہ بلند کرے اس کے ذکر کو کوئی شخص جو ہے وہ نیچا کر سکتا ہے. اور بات یہ ہے کہ تجھ سے کیا دکھتا جو تو کسی قابل ہوتا. پہلے خود کو اس قابل کیجئے کہ راستے آپ کے قدموں کو چومنا شروع کریں. اس کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے اور اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ آپ کا ذکر بلند کرتا ہے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایپس کا ذکر کرتے ہیں، ہم جو ہیں وہ جتنی بھی گیجٹس ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ویڈیوز کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم اللہ کا ذکر کرنا پسند نہیں کرتے کہ شاید کوئی مشکل ایسی ہو جو آپ کی حل ہو جائے. تو آج کی پروگرام کی غالباً لاسٹ کال، دیکھتے ہیں کہ آخری کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی میں پاک پتن سے طاہرہ نسرین بول رہی ہوں. بچوں کے رشتے کے لیے پوچھنا تھا، بڑی پریشان ہوں. جی پاک پتن سے کال کر رہی ہیں. تو بچوں کے رشتے ایک بچہ ہے، دو ہے، یا کافی زیادہ؟ کتنے بچے ہیں ان کے نام بتا دیجیے. 2 بیٹیاں 2 بیٹے. 2 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں. جی فرمائیے ان کے نام بتا دیجیے. علی عمران. جی. سائشہ ثنا. جی. علی رضوان. اور ان کی والدہ کا نام؟ طاہرہ نسرین. طاہرہ نسرین. اچھا جی، تو آپ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے رشتے نہیں آ رہے تو رشتے آ جائیں؟ ہاں جی چلیں آپ کا سوال ہم تک پہنچا. تو علامہ عبداللہ ثاقب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ جناب ان کو کیا پڑھنا چاہیے کہ ان کے بچوں کے رشتے فوراً ہو جائیں. جی کال ڈراپ ہونے سے پہلے ان کا آخری سینٹنس جو میں نے سنا وہ یہ تھا کہ رشتے تو آ رہے ہیں جی جی لیکن ہو نہیں رہے. یہی المیہ ہے. ان کی طرف سے معاملہ آ کے کہیں رک جاتا ہوگا یا کہیں ان کی طرف سے جا کے معاملہ رک جاتا ہوگا. اصل میں جو آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ چشتی صاحب شروع میں ایکسپلین کیا تھا کہ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک رشتہ تو مل جاتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس سے بہتر ہمیں رشتہ ملے. وہ بہتر سے بہتر کی جو جستجو ہوتی ہے وہ سم ٹائم ہمیں ایسی جگہ پہ جا کے کھڑا کر دیتی ہے جہاں سے پھر نہ واپسی کا راستہ ہوتا ہے نہ آگے کا راستہ ہوتا ہے. تو ہمیں سب سے پہلے تو اللہ کی رضا جو ہے اسے مقدم رکھتے ہوئے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جو رشتہ آئے اس میں اگر کردار بچے کا ٹھیک ہو تو پھر ہمیں اس کو اڈاپٹ کر لینا چاہیے، اس رشتے کو قبول کر لینا چاہیے. باقی رزق کی فراخی اور باقی معاملات وہ اپنے رب پہ توکل کرنا چاہیے. اللہ کریم اس میں بہتری لے آئے گا. تو آپ درود شریف پڑھیے میری بہن، انشاءاللہ آپ کے بچوں کے بہترین رشتے جلد ہو جائیں گے. جی تو علامہ صاحب نے آپ کی رہنمائی فرمائی. جو بہن ہمیں پاک پتن سے کال کر رہی تھیں اس کے ساتھ ہی آج کی پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. میں دونوں معزز مہمانان گرامی جو تشریف لائے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ پروگرام میں آئے اور مخلوق خدا کے لیے آسانیاں بانٹی. اور میں علامہ وقاص علی خالد صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرما دیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا رب العالمین میرے مولا جو لوگ ہمارے ساتھ اس دعا میں شامل ہیں کہ پریشان ہیں میرے مولا پریشانیاں دور فرما، قرضوں کے بوجھ تلے ہیں خلاصی عطا فرما، جسمانی روحانی امراض کا شکار ہے میرے مولا انہیں شفا کاملہ عطا فرما. میرے مولا ہم سب کو، پوری دنیا کو، عالم اسلام کو، پاکستان کو کرونا وائرس سے محفوظ فرما. یا رب العالمین اس وبا کا جلد خاتمہ فرما. میرے مولا جن کے پاس اولاد نہیں ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما، جن کو اولاد عطا کی ہے والدین کا فرما بردار بنا. میرے مولا جو جادو ٹونے بندشوں کا شکار ہیں ان ایسے تمام لوگوں کو نجات عطا فرما، اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما. آقا علیہ السلام کا سچا عشق و محبت عطا فرما. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین.